اسكت. اللهم صل على محمد وآل محمد. عن جابر بن عبد الله الأنصاري عن فاطمة الزهراء عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وآله قال سمعت فاطمة أنها قال دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الأيام فقال السلام عليك يا فاطمة فقلت وعليك السلام قال إني أجد في بدني ضعفا فقلت له إن بالله يا أبت فقال يا فاطمة ليتني بالكساء اليماني فأتيني به فأتيته بالكساء اليماني فأتيته به وجدت أنظر إليه وإذا وجهه يتلو كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله وما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل قال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قلت نعم وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتعلم لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب الحوض فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أمه إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن السلام عليك يا جداه والسلام عليك من اتبعه الله قال وعليك السلام يا ولدي يا شافع فدخل معهما تحت الكساء فأقبل عند ذلك الأبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله قلت وعليك السلام يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك راية طيبة كأنها راية أخي وابن عم رسول الله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وسيي وخليفتي وصاحب لوائي فدخل علي تحت الكساء ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبته يا رسول الله أتعزن لي أن أكون معكما تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزهتي فدخلت تحت الكساء فلما كنا جميعا تحت الكساء أخذه رسول الله بطرف الكساء وأومى بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وعامتي لحم من لحمي ودم من دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقال الله عز وجل يا ملائكتي يا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيعا ولا فلقا يدور
ولا بحرا يجري ولا فلقا يسري إلا بمحبتكم هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال جبرائيل يا ربي ومن تحت الكساء؟ فقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، هم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. فقال جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أحبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهاب أمين جبرائيل قال السلام عليك يا رسول الله. العلي الأعلى يكرمك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك عزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدنية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئا إلا لأجلكم ومحبتكم. بیٹھ جاؤ گے جا کے بیٹھ يا رسول الله. وقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل ما أنا تحت الكساء فقال لأبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد. وقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجمعنا هذا تحت الكساء من فضل عند الله. وقال النبي والذي بعثني بالحق واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي إذا والله فزنا وفائزوا شيعتنا ورب الكعبة. وقال النبي الثاني يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكرنا خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض جمع من شيعتنا ومحبين وفيهم مهموم إلا وفرج الله عما ولا مغموم إلا وكشف الله غما ولا طالب الحاجات إلا وكذا الله حاجته. وقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فائزوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. Please recite Surah Fatiha for the marhumin of the Mu'mineen present. اللهم صل على محمد وآل محمد. سجاد بن کے قیدی جگ شام میں شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جگ شام میں شہر آیا. کوئی ظلم ایسا خون جس روایا. سجاد بن کے قیدی جد شام میں شہر آیا. سجاد بن کے قیدی جد شام میں شہر آیا. مر بین کوئی انجنا مجبور ہوئے پائی. رب جان کی وے عابد اس دی قبر بنائی. تو قیدیوں نے مل کے میاں سکینہ چایا. سجاد بن کے قیدی جد شام میں شہر آیا. سجاد بن کے
قیدی جد شام شہر آیا اٹھ شام چلیے عابد میرے ویر مر گئے سارے نیزے دے نال بر کے صد شامیاں اتارے اے کہ رشت و زینب سجاد نو جگا یا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا لٹ کر بلا دی واپس سجاد نو ملی ہے زینب برا دی انگلی بہت دی لب دی رہی ہے خالی انگوٹھی دے در بس بہن دے اولا یا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد ظالم وقت عابد مینو دیوے سر برادا کھلتا کراغ ماتم مظلوم کربلا دا ہوئے پوری دل دی حسرت میں سوگ نہیں منا یا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا کوئی ظلم تکیا ایسا اینو خون جس روایا سجاد بن کے قیدی جد شام شہر آیا اللهم صل على محمد. اور کس نے پڑھا؟ بلندر سلوات. ہمارے دیگر صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. کی سنا محال پہ تکسیراں دا 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 بھولنا نہیں احسان زینب تے امیراں دا بھولنا نہیں احسان
ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਉਜੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਉਜੜੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਨੂੰ ਲੱਭਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀਰਾਂ ਤੇ ਅਮਸ਼ੀਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ It's okay, sir. I need your help later. I'm going to get my food now. So another thing. Yeah, I'm just going to make this function. Are you going to post it? That's what I'm doing. Hold this, I will bring up. When he leaves, stop. Are you going to edit it? No, because if you're going to edit it, then we can cut that down. I mean, I can do it, but when you want to post it on the video, it's not take too long. No? So I'm going to do all noise on the slide first, and place it first in 3. کے لیے بلند کر سلام کے لیے بلند کر سلام محمد والے محمد ہر ایک وصف ہے اتنے شمار کون کرے علی کے وصف ہے اتنے شمار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے یہ کام تیرا ہے پروردگار کون کرے علی کے وصف ہیں اتنے بلند تر صلوات خدا نے اور علی یہ سوچ کر نہ بنایا خدا نے اور علی شگاف کعبے میں اب بار بار کون کرے حیدری علی کے وصف ہیں اتنے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے خدا کے دی کا نا خدا خدا کے دی کا نا خدا ہر ابتدا کی ابتدا کرم کی انتہا حسین ہے
کرم کے انتہا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرے جو کوئی ہم سری کسی کی کیا مجال ہے، جہاں میں ہر لحاظ سے حسین بے مثال ہے، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، یہ ہو چکا ہے فیصلہ، نہ کوئی دوسرا خدا، نہ کوئی دوسرا حسین ہے۔ نہ کوئی دوسرا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، تھوڑا سا اور آگے کھڑے ہو جاؤ۔ فنا کے بعد پھر مجھے نئی حیات مل گئی، فشار سے عذاب سے مجھے نجات مل گئی، سوال جب کیا گیا، سوال جب کیا گیا کہ کون تیرا رہنما، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، تو میں نے کہہ دیا حسین ہے، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے، کرو گے گر مخالفت غم حسین کی یہاں، وہ حشر ہوگا حشر میں کہ الحفیظ و علما، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، جہاں بھی چھپنے جاؤ گے، کہیں پہ بچ نہ پاؤ گے، کہ ہر جگہ میرا حسین، کہ ہر جگہ میرا حسین، نہ پوچھئے کہ کیا حسین ہے۔ یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، اوپر سے لائے نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، یہ سوچ
گلے کے طاق نے عابد کو کیا چکانا تھا وہ اپنے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا یہ سوچتا کہ عابد کا حال کیا ہوگا یہ قرآن دا کاری قرآن دا کاری مستورا بیردانے مستورا بیردانے مستورا بیردانے مستورا بیردانے اتو شام تیاری سنا سارے بازار سج گئے گھر گھر جنازہ ہویا زینب دی بے بسی تے اترو لہو دے رویا اترو لہو دے رویا شام دے وچالے رویا خون مہاری سنا دیو کتے سنا دیو کتے قرآن دا کاری سنا دیو کتے سنا دینو کتے مستورا بیردانے مستورا بیردانے مستورا بیردانے مستورا بیردانے اتو شام تیاری سنا دینو کتے سنا دینو کتے سارے بازار سج گئے گھر گھر جنازہ ہویا زینب دی بے بسی تے اترو لہو دے رویا اترو لہو دے رویا شام دے وچالے شام دے وچالے
صدمے نہیں جلے رب جانے دے ویرن آئے رب جانے دے ویرن کربل جو کدونے سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے اکبر جے پتا ہوندا تینو جان نہ دے دی میں اکبر جے پتا ہوندا تینو جان نہ دے دی میں پردیس چ جا کے تو آئے پردیس چ جا کے تو مینوں خط بھی نہیں پانے سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے رب جانے دے ویرن آئے رب جانے دے ویرن کربل جو کدونے سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے تیرے جوگ چپٹ دینے زنجیر زنی کر دے تیرے جوگ چپٹ دینے زنجیر زنی کر دے اختر جے ہزاراج آئے اختر جے ہزاراج مولا تیرے دیوانے سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے جانے رب جانے دے ویرن آئے رب جانے دے ویرن کربل جو کدونے سغرا تو بچھوڑے دے صدمے نہیں جلے على سيدنا ومولانا وشفيع اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله الأعظم ولعنة الله ومنكر فضائلهم ومصائبهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم إنما المؤمنون إخوة فاصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وآل محمد سب سے پہلے میں اپنا حضرات کی خدمت میں خصوصاً اپنے مولا واقع امام زمانہ عجل اللہ اللهم صل على محمد وآل محمد محمد اسمی آج شب شہادت امام اس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اس میں خداوند متعال ارشاد فرما رہا ہے انما المؤمنون اخوہ یقیناً فقط اور فقط مومنین آپس میں کا کوئی رشتہ نہیں ہے مگر یہ آپس میں بھائی بھائی بے شک سبحان فاصلحوا بین اخویکم اور صلح کرو اصلاح کرو دور کرو اپنی بھائی چارگی کے
वत्तकुल्लाह, और अल्लाह की तक़वा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून, ताकि तुम पर रहम किया जाए। इस आयत में खुदावंद मुताल बहुत वजाहत के साथ इरशाद फरमा रहा है कि यकीनन इख्तिलाफ और वहदत की बात वहाँ पर की जाती है जहाँ पर इख्तिलाफ पाया जाता है। जैसे हम कहते हैं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद की बात वहीं पर होती है, इत्तेकादी इख्तिलाफात हैं, लिहाजा वहाँ पर हम कहते हैं दीगर मुसलमान भाइयों से अहले सुन्नत वल जमात से इत्तेहाद करना चाहिए। लेकिन जब बात मोमिनीन की आती है तो कुरान वहाँ इत्तेहाद की बात नहीं करता, बल्कि कहता है कि तुम तो भाई, तुम्हारा रिश्ता कोई और है ही नहीं। इन्नमा, आप सब जानते हैं, इन्नमा युल्ला, यानी इन्नमा अदाते हस्र में से है, यानी अल्लाह से हस्र से बयान कर रहा है कि तमाम के तमाम मोमिनीन वो जो है सिर्फ भाई हैं। इनके दरमियान अगर कोई रिश्ता पाया जाता है तो भाई का रिश्ता पाया जाता है। इनके दरमियान ना कोई कौम होती है, ना कबीला होता है, ना नस्ल होती है। अगर कोई रिश्ता है तो वो साहिबाने ईमान होने की बिना पर वो सिर्फ अखवा का रिश्ता है। लेकिन अल्लाह जानता है कि इख्तिलाफ हो सकता है, फिर भी इंसान दूरी इख्तियार हो सकती है, तो फिर अल्लाह फिर हुक्म देता है फस्ल, फिर इस्लाह करो। किस बात की इस्लाह करो? बैना खबैकुम, अपने दरमियान भाईचारगी। अगर भाई भाई से दूर हो जाए तो भाई भाई से दूर हो सकता है, दुश्मन नहीं हो सकता। लड़ाई हो सकती है, झगड़ा हो सकता है, लेकिन वह अदावत नहीं होनी चाहिए। इस भाई में मैं कहता हूँ कि अगर दो सुलभी भाई भी हों, उनमें भी इख्तिलाफ होता है, उनके अंदर भी जो है मुश्किलात पैदा हो जाती है, लेकिन उसके मायने की दुश्मनी हो जाए, कतन ये खिलाफ है, ये हुर्मत रखता है। हमारे दरमियान यकीनन बाज़ चीज़ों पे इख्तिलाफ हो जाता है और हो गया है, जिसकी बिना पे आज हम यहाँ बैठे हैं। ऐज़ान मोहतरम, कुरान का हुक्म ये है कि हर शख्स वो जो साहिब ईमान होने का दावा करता है तो उसके लिए शर्त ये है कि वो दूसरे मोमिन को अपना भाई तसव्वुर करे। अगर वो भाई तसव्वुर नहीं करता, वो खिलाफ कुरान काम कर रहा है, वो खिलाफ वही इलाही काम कर रहा है। हर मोमिन जो है वो यकीनन हमारा भाई है। अल्लाह ताला आगे कहते हैं वत्तकुल्लाह, और अल्लाह का खौफ इख्तियार करो, तकवा इख्तियार करो, लअल्लकुम तुरहमून, शायद अल्लाह का तकवा इख्तियार करने से तुम पर अल्लाह की रहमतें नाज़िल हो जाएं, तुम पर रहम किया जा सके। इसलिए कि अगर इंसान तकवा इलाही इख्तियार नहीं करेगा, रहमत इलाही से दूर रहेगा। जहाँ जहाँ इख्तिलाफ होगा वो रहमत इलाही से दूर है, जहाँ पर फसाद है वो रहमत इलाही से दूर है। ना वहाँ मलाइका नाजिल होते हैं, ना अल्लाह की वहाँ पर रहमत नाजिल होती है। लिहाजा इज़ानी मोहतरम, मैं आप तमाम हजरात को इस मकाम से सिर्फ एक ही पैगाम दूंगा कि इख्तिलाफ यकीनन हो जाता है, और यकीनन हमारे दरमियान इख्तिलाफ हो चुका है, और उसकी मैं एक मरतबा वजाहत कर चुका हूँ। ऐज़ान मोहतरम, जिस दिन से ये कायनात बनी है और इस कायनात में अल्लाह ताला ने इंसान के वजूद तख्लीक किया, उस दिन से दो पावर वजूद में आ गई। एक रहमानी पावर है और एक शैतानी पावर है। जब अल्लाह ताला ने इन्नी जाइलकुम फिल अर्द खलीफा, जैसे ही कहा मैं जमीन पर खलीफा बनाने वाला हूँ, वहीं पर इब्लीस ने अबा वस्तकबर व कान मिनल काफिरीन, और उसने इस्तकबार किया, तकब्बुर किया, वो कुफार में से करार खा गया। तो इज़ानी मतलब वहाँ से पावर डिवाइड हो गई, एक पॉजिटिव पावर जिसे रहमानी पावर कहा जाता है, एक नेगेटिव पावर जिसे शैतानी पावर कहा जाता है। ये हमेशा से है और ये क़यामत तक रहेगी। लिहाजा जो शैतानी ताकतें होती हैं वो हमेशा इख्तिलाफ चाहती हैं, वो फसाद चाहती हैं, वो बर्बाद करना चाहती हैं अक़वाम को। मैं अर्ज़ कर चुका कि ज़ानी मौत में एक वक्त था जब मसीहत का चर्चा हुआ करता था। इस चर्च आपके सामने है, ये आपका इदारा भी उसी चर्च का हिस्सा रह चुका है। एक ज़माने में इस दुनिया के हिस्से में चर्च की हुकूमत होती थी, इनकी फौज होती थी, इनकी अपनी पुलिस होती थी, इनकी हुकूमत होती थी और चर्च हुकूमत करता था। लेकिन जब दुनिया की कुछ ताकतों ने देखा कि चर्च जो है उसने जुल्म करना भी शुरू कर दिया था और कुछ चीज़ें ना गलत बात हो गई थी, लेकिन एक मजहब को इतना स्ट्रॉन्ग देखा तो उन्होंने क्या हरबा इस्तेमाल किया, कहा कि तलाश करो कि इनके मुताकाबिल कौन अफराद है। तो उन्होंने तलाश किया, कहा दूसरा बड़ा मजहब जो नज़र आता है वो इस्लाम नज़र आता है, दूसरा बड़ा दीन जो नज़र आता है इस्लाम नज़र आता है। लिहाजा मसीहियों को मुसलमानों से और मुसलमानों को मसीहियों से लड़ा दिया। ये पहला हरबा था। मुसलमानों को
ایک دو ادیان جو آسمانی ادیان تھے، جو اللہ وحدہ لا شریک پر عقیدہ رکھتے تھے، قیامت پر عقیدہ رکھتے تھے، نبوت پہ عقیدہ رکھتے تھے، قبر پہ عقیدہ رکھتے تھے، حشر پہ عقیدہ رکھتے تھے، ان دونوں مذاہب کو تیسری طاقت نے لڑا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ مسلمان بھی ضعیف ہو گئے اور مسیحی بھی ضعیف ہو گئے۔ مسیحیوں کی حکومت گر گئی، جس کو ہم صلیبی جنگیں کہتے ہیں، ان کی حکومت ختم ہو گئی، مسلمان بھی مستضعف ہو گئے۔ لیکن پھر جب دنیا کے شیاطین نے یہ دیکھا کہ ابھی بھی مسیحیت ختم ہونے کے بعد اسلام میں ابھی بھی روح باقی ہے اور اسلام ابھی بھی پاورفل مذہب ہے، دنیا میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، تو انہوں نے پھر دوسرا حربہ استعمال کیا، کہا اب ان میں تلاش کرو، اب مسلمانوں کو کیسے توڑا جائے۔ تو انہوں نے کہا ان میں دو تفریق پائی جاتی ہے، ایک کو سنی کہا جاتا ہے، ایک کو شیعہ کہا جاتا ہے، لہٰذا شیعہ کو سنی سے لڑا دو اور سنی کو شیعہ سے لڑا دو۔ لہٰذا انہوں نے جب سنیوں کو شیعہ سے اور شیعہ کو سنی سے لڑایا، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ اہل سنت کا گروہ مستضعف ہو گیا، وہ کمزور پڑ گیا، وہ ناتواں ہو گیا۔ آج اہل سنت کا گروپ جو ہے وہ ناتواں ہے، شیعوں کا گروپ ناتواں ہے۔ اس کی ایک سادہ سی مثال کہ ہمارے نبی کی توہین کی جاتی ہے، ہمارے کتاب کو جلایا جاتا ہے۔ ہم اتنے غیر متحد تھے کہ نہ ہم اپنے قرآن کا دفاع کر سکے، نہ اپنے ہم نبی کا دفاع کر سکے۔ عزیزان محترم، اس کے بعد جب مومنین نے دیکھا، جب لوگوں نے دیکھا اور شیطانی طاقتوں نے دیکھا کہ یہ ہم نے مسلمانوں کو آپس میں لڑوا دیا، مسلمان ضعیف ہو گئے، پھر انہوں نے ہم جس صدی میں گزر رہے ہیں، یہ یقیناً وہ صدی ہے 1400 سال سے تشیع کا چہرہ اس طرح سے نکھر کے نہیں آیا تھا۔ دنیا میں مسلمان بھی نہیں جانتے تھے شیعہ کسے کہتے ہیں۔ آج دنیا کی ہر حکومت، ہر استعمار، ہر صاحب فکر، ہر صاحب قدرت جانتا ہے کہ تشیع کسے کہتے ہیں، جانتا ہے ان کی بنیاد کربلا ہے، جانتا ہے ان کا ماضی کربلا پر ہے اور ان کا فیوچر مہدی برحق حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالیٰ فرجہ۔ یہ ایک مکمل ضابطۂ حیات رکھتے ہیں، ان کا نظام غدیر سے شروع ہوا ہے، ان کی بنیاد کربلا ہے، ان کا مستقبل جو ہے ظہور مہدی ہے، اور یہ وہ قوم ہے جس کا ماضی بھی بڑا روشن ہے، ان کا مستقبل بھی بڑا روشن ہے، اور دنیا میں آج یہ بہت زیادہ طاقتور ہو چکے پہچانے جا سکے۔ تو انہوں نے ہمیں اب تیسرے مرحلے کی جنگ میں ڈال دیا، کہا اب شیعوں کو شیعوں سے لڑوا دو، مومنین کو مومنین سے لڑوا دو۔ لہٰذا ہمیں اذان محترم یہ لڑوایا جا رہا ہے، یہ فساد ہو رہا ہے۔ اس لیے جہاں سے بھی فساد کی بات آئے، جہاں سے بھی اختلاف کی بات آئے، اگر وہ مومن کے خلاف بات کر رہا ہے تو سمجھ جائیں وہ فساد ہے، اگر مومن کے خلاف باتیں کر رہا ہے تو وہ فساد ہے۔ لہٰذا اب ہم وہ مسلمان اور مسیحیوں کی جنگ سے نکل چکے، ہم مسلمان آپس سنی شیعہ کی جنگ سے نکل چکے۔ آج ہماری پوری دنیا میں دیکھ لیں، شیعہ کو شیعہ سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے، مومن کو مومن سے لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہمیں اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے، ہمیں اس کا طرفدار نہیں بننا چاہیے، بلکہ ہمیں قرآن کی سائے پہ عمل کرنا چاہیے کہ مومنین بھائی ہیں، اور اختلاف ہو جائے تو اصلاح کی بات کرو، پھر صلح کی بات کرو۔ جو شخص صلح کی بات نہیں کرتا، اصلاح کی بات نہیں کرتا اور فساد اختلاف کی بات کرتا ہے، وہ قرآن سے اور قرآن کی تعلیمات سے انکار کرتا ہے اور قرآن کے احکام کو پامال کرتا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور رہتا ہے۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ وہ شاید ہو سکتا ہے کہ تم پر جو ہے رحم کیا جا سکے۔ اللہ کی رحمت سے بہتر میں ہے، اللہ کی رحمت، اس لیے قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا۔ لوگوں، اے صاحبان ایمان، صاحب ایمان کا خطاب ہے، اے صاحبان ایمان، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے۔ میں اس کے پہلے بھی مجالس پر چکا ہوں، ایک نکتہ بیان کرنا ہے، غور کیجئے۔ بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کو کہا گیا، بِحَبْلِ اللَّهِ، ذات امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ روایات کے مطابق جو ہے خود ذات امیر المومنین کو بھی حبل اللہ کہا گیا ہے کہ وہ حبل اللہ ہے، اور اسی طرح قرآن کو بھی حبل اللہ کہا گیا ہے۔ اور اس طرح چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے نحنو حبل اللہ، ہم اللہ کی حبل ہیں، یعنی یقیناً اہل بیت امیر المومنین قرآن یہ اللہ کی حبل کا مصداق ہیں۔ خدا وند متعال یہاں پر وضاحت کر رہا ہے، اتحاد کرنا ہے تمہیں، اتفاق کرنا ہے، واعتصموا، خدا حکم دے رہا ہے، لیکن کس پر؟ قومیت پر، زبان پر، قبیلے پر، فتنے پر، فساد پر نہیں، اس پہ تمہیں اتحاد نہیں کرنا ہے۔ بے حبل اللہ،
دین پر اتحاد کرنا ہے، جو چیز اللہ سے منسوب ہے اس پر اتحاد کرنا ہے۔ لہٰذا اگر ہم اللہ سے منسوب چیزوں پر اتحاد کرتے ہیں، اللہ سے اتحاد اس چیز پر جو اللہ کی بنائی ہے، امیر المومنین اللہ کے ولی ہیں، کتاب اللہ کی کتاب ہے، اہل بیت اللہ کے نمائندے ہیں، دین پر اگر اتحاد ہوتا ہے وہ اتحاد برکت کا باعث ہے اور رحمت کا باعث ہے۔ بس عزیزان محترم، آج میں اتنا ہی کہنا چاہتا ہوں، اور دوسرا پیغام جو دینا چاہوں گا عزیزان محترم، دیکھیں اگر ہمارے گھر میں کوئی شرم آور بات ہو جائے، ہمارے گھر میں ہماری کوئی عزت کا مسئلہ بن جائے تو ہم اس کو نشر نہیں کرتے، اس کو ہم بیان نہیں کرتے۔ عزیزان محترم، جس طرف سے، کیونکہ دونوں طرف سے خطا ہوئی ہے کہ اس کو نشر کیا جا رہا ہے، ہمارے اختلاف کو میڈیا میں نشر کیا جائے۔ دین یعنی کہ ہمارے گھر کی ایک لڑکی کی عزت یا ہماری ماں بہنوں کی عزت زیادہ ہے اور دین کی عزت نہیں ہے، تشیع کی عزت نہیں ہے، فقہ آل محمد کی عزت نہیں ہے کہ ہم اس کو خود جا کر بیان کر رہے ہیں، ہمارے درمیان اختلاف ہو گیا، ہماری ماں بارگاہ بند ہو گئی، فلاں ہو گئی۔ لہٰذا ایسا بالکل نہ، جو خود پتہ چل جائے، ہمیں کسی ایک بندے کو بھی اس بات میں انفارم نہ کریے، ہمارے لیے شرم آور ہے، یہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کی باتوں کو چھپا لیتے ہیں، اسی طرح سے یہ ہمارا گھر ہے، یہ حسین کا گھر ہے، یہ فاطمہ الزہرا کا گھر ہے، یہ آل محمد کے نام سے پہچانا جاتا ہے، اس کا نام جعفریہ ہے۔ لہٰذا اس کی عزت و حرمت ہمارے گھروں کی حرمت سے کہیں زیادہ ہے۔ کسی بھی طرح سے ہم اس کو تشہیر نہ کریں، کسی بھی طرح سے ہم ایسا کام نہ کریں جس سے مذہب صحیح کو کوشش کریں کسی طرح سے مسئلہ سالو ہو جائے۔ یہ میرا دوسرا پیغام تھا، اور تیسرا اس کے بعد ربط مسائل۔ عزیزان محترم، ابھی میں کہیں مجلس پڑھ رہا تھا، وہاں میں نے اس واقعے کو نقل کیا، اور یقیناً میں نے اب تک ادارے جعفریہ اس واقعے کو نہیں پڑھا ہے، لیکن المناک واقعہ ہے جو سنے اس کے بعد انشاءاللہ پسند۔ تریما ایک صحابی امام حسین علیہ السلام، جب امام حسین علیہ السلام کو گھیر لیا گیا اور آپ کربلا میں محسوس کر دیا گیا آپ کو، تب تریما کو پتہ چلا اس سفر کی حالت میں، ان کو پتہ چلا کہ امام حسین کو کربلا میں گھیر لیا گیا ہے، کہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ تھے، تجارت کا قافلہ تھا، کسی جگہ سفر کر رہے تھے۔ بہرحال اس کی ڈیٹیل نہیں، بہرحال یہ اپنے گھر پہ نہیں تھے، دوسرے موجود نہیں تھے، بلکہ یہ باہر تھے۔ ان کو اس راستے میں چلتا ہے کہ اپنا راستہ تبدیل کر دیتے ہیں اور کربلا کی طرف ہو جاتے ہیں۔ اور تریما وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے پہلے امام حسین علیہ السلام کو مرثیہ پڑھا ہے، سب سے پہلا مرثیہ جو پڑھا ہے، جو شہادت حسین سے پہلے جس نے مرثیہ پڑھا ہے وہ جناب تریما ہے، جنہوں نے امام حسین علیہ السلام پر مرثیہ پڑھا، اور یہ کربلا تک پہنچ گئے، امام حسین کے ساتھ بیعت بھی کر لی اور کہا یقیناً میرا خون آپ کے خون کے ساتھ اور میری جان آپ کی جان پر فدا ہو جائے گی۔ امام کے ساتھ، اپنے دوست اصحاب کے ساتھ امام کے کیمپ میں آ گئے، امام کے قیام میں آ گئے یہ تریما۔ لیکن کچھ عرصے کے بعد چونکہ مسافرت میں تھے، ان کو یہ خیال آتا ہے کہ میں جو ہوں اپنے گھر والوں کو جو ہے کچھ آذوقہ پہنچا دوں، جیسے آج کی زبان میں کہتے ہیں، کیونکہ سفر میں تو پریشان ہو رہے تھے۔ یہ تریما وہ ہیں جب مرثیہ پڑھ رہے تھے اور امام حسین کی طرف چل رہے تھے کہ ان کے دوست منع کر رہے تھے، کیوں ایسی افسردہ باتیں کر رہے ہو، کیوں کہ شہادت حسین کی بات کرتے ہو، انشاءاللہ خدا حسین کو نصرت دے گا، حسین نہیں شہید ہوں گے، ہم حسین کی نصرت کریں گے۔ تو تریما اتنے بات کی جاتی کہ تریما یہ کہتے ہیں، اور یقیناً شیعہ حیدر قرار میں تھے، محبان اہل بیت میں سے، محبان امام حسین میں سے۔ تریما کہتے ہیں میں نے 2 لب مبارک امیر المومنین سے سنا ہے کہ جب ان کا فرزند کربلا میں گھیر لیا جائے گا تو اس کی شہادت یقینی ہے، اور جو اس کا ساتھ دے گا اس کی شہادت یقینی ہے، اس لیے میں حسین کا ساتھ دینا چاہتا ہوں تاکہ اس فوج عظیم پر فائز ہو سکوں، حسین کی نصرت ہو سکے۔ لیکن جب یہ کربلا میں کچھ وقت گزرتا ہے، آپ جاتے کربلا میں 2 محرم کو آئے ہیں اور جنگ 10 محرم کے بیچ میں جو ہے ڈائلاگ چل رہے تھے امام حسین اور ساتھ کے درمیان۔ اس عرصے میں انہوں نے سوچا کہ تو وقت ہے، اور امام اپنے دوستوں سے کہا کہ میں چاہتا ہوں اپنے گھر والوں کو تھوڑی گروسری پہنچا دوں، کیونکہ مجھے یقین ہے مجھے اب شہید ہونا ہے، میں اب بچ نہیں سکتا۔ لہٰذا وہ جاتے کہتے کیسے جاؤ گے؟ کہا میں امام حسین سے اجازت لیتا ہوں۔ جاتے امام حسین علیہ السلام سے اجازت لیتے، امام حسین سے اجازت لیتے، وہاں جب خیمے سے نکلتے ہیں تو روتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کیا امام حسین نے اجازت نہیں دی؟ تو تریما کہتے ہیں فاطمہ کے لال نے مجھے اجازت تو دے دی ہے، تو کہا کہ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ کہا گریہ حسین کی غربت پہ کر رہا ہوں، میں حسین کی مظلومیت پہ گریہ کر رہا ہوں۔ کہا کہ کیا ہو گیا؟ کہا اس لیے کہ حسین علیہ السلام نے کہا ہے کہ تریما ایسا
सालाना कि नहीं मेरा हुसैन इतना गरीब हो चुका है कि वो मेरे लिए इस तरह से कह रहे कि देर ना हो जाए, वो इतना नासिर का मददगारों का मोहताज हो गया। लिहाजा मैं यहाँ पे कहूँगा कि माँ ये गुरबत हुसैन पर आंसू नहीं है, ये हुसैन आपको कह रहे थे कि त्रिमा तुम फौज अजीम से महरूम न रह जाना। अजीजों तारीख में यही मिलता है कि त्रिमा जो थे वो बहुत तेजी से कूफे की तरफ गए थे, वापसी में बड़ी तेजी दिखाई जाए, नाका बंदा हुआ था, निकलना भी मुश्किल था और आना बहुत ज्यादा मुश्किल था, लिहाजा गए भी तेजी से आए भी तेजी से। लेकिन जब तिरम्मा पहुंचे हैं अज़ीज़ान मोहतरम, उस वक्त असर आशूर हो चुका था, इमाम हुसैन का सर नेज़े पे चढ़ चुका था और तिरम्मा अपनी किस्मत को रो रहे थे। ये हादसा इतना कर्बनाक है कि वो शख्स जो खिदमत हुसैन में पहुंच चुका हो, जो इमाम हुसैन की बैत कर चुका हो, जो अपना खून, जो दोस्त थे उनके वो शहीद हो गए, आज वो शहदाए करबला में शामिल होते हैं, उन पर दुरूद और सलाम होता है, लेकिन उस फौज अजीम से तिरम्मा महरूम रह गए। ये वाक़या हमें क्या बताता है? बताता ये है कि देखो अल्लाह ताला, ये मकतबे हुसैन वो मकतब है जहाँ पे चुनाव अल्लाह की तरफ से होता है, कि जहाँ पे अगर हुर था, दुश्मन के लश्कर में था, आशूर की सुबह पलट कर आ गया, हुसैन ने एक्सेप्ट कर लिया, ता कयामत हुर शहदाए करबला में शामिल हो गया। तिरम्मा हुसैन के वफादार भी थे, हुसैन के मुहिब भी थे, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था, एक छोटी सी ख्वाहिश ने अल्लाह ने उनको फौज अजीम से महरूम कर दिया। अज़ीज़ान मोहतरम, अगर तिरम्मा करबला के मैदान तक पहुंचने के बाद महरूम बारगाह हुसैनी हो सकते हैं, तो आज क्या हम फर्श हुसैनी पर पहुंचने के बाद मुतमईन हो जाएं कि हम हुसैनी हो गए, हमने मकसद हुसैन पूरा कर दिया? नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हो सकता है कोई फर्श हुसैन तक आ जाए, लेकिन उसके बावजूद वो मकसद हुसैन से दूर रह जाए, वो काफिले हुसैन से दूर रह जाए, वो हुसैन के लोगों से दूर रह जाए। यकीनन फिक्र हुसैन से दूर रह जाना ये एक बदकिस्मती है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम मज़लूम ने बड़ी शानदार कुर्बानी दी और उस कुर्बानी का नतीजा ये है कि आज पूरी दुनिया में हुसैन अलैहिस्सलाम का मातम किया जाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कुर्बानी किसके लिए देके गए? ताकि ये दीन बाकी रह जाए। और हम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम को अगर इख्तिलाफी नाम बना दें, हम अज़ाए हुसैन को इख्तिलाफी अज़ा बना दें, कसम है इस मिंबर रसूल की, इस बारगाह की, खुदा की कसम, हम नाबूद हो जाएंगे, जिक्र हुसैन नाबूद नहीं होगा। हम बेइज्जत हो जाएंगे, जिक्र हुसैन बेइज्जत नहीं होगा। हमारे चेहरे तारीख में मनफूर हो जाएंगे, लेकिन जिक्र हुसैन दमकता और चमकता रहेगा। दुआ करें और कोशिश करें कि अपने आप को जिक्र हुसैन से वाबस्ता रखें, अपनी नस्लों को जिक्र हुसैन से वाबस्ता रखें, किसी भी तरह के इख्तिलाफ से बचें, क्योंकि राह निजात, सफीने निजात अगर कोई है तो वो हुसैन अलैहिस्सलाम की जात है। अजीजों, इस तरह से इमाम को शहीद किया गया, लेकिन अज़ीज़ान मोहतरम, इमाम अलैहिस्सलाम को एक मर्तबा शहादत नसीब होती है। इमाम अलैहिस्सलाम का सर एक मर्तबा तन से जुदा होता है। इमाम अलैहिस्सलाम का एक मर्तबा जो है लाशा पामाल किया जाता है। लेकिन आज जिस इमाम की शहादत मनाने आए हैं, ये वो इमाम है जो कभी बाजार में शहीद होता था, कभी दरबार में शहीद होता था, कभी रास्ते में शहीद होता था, कभी मैदान करबला में शहीद होता था, कभी शाम गरीबा में शहीद होता था। और ऐसी शहादत थी कि 40 बरस तक मेरा इमाम रोता रहा। अजीजों, इमाम क्यों रो रहे हैं? इस मुसीबत में इमाम क्रिया कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखो हमें शाम ने लूट लिया, हम बर्बाद हो गए। इस मुसीबत में इमाम रोते हैं। और इमाम के दर्द का हाल ये है कि इमाम अलैहिस्सलाम अगर गोश्त का टुकड़ा देख लेते हैं तो इमाम रोते हैं, पानी बहता देख लेते हैं तो इमाम रोते हैं। इमाम की कनीज कहती है कितनी मर्तबा होता था कि मैं इमाम को वुजू के लिए पानी ला के देती थी, लेकिन इमाम वुजू का पानी देख के इतना गिरिया करते थे कि वो पानी इमाम के आंसुओं से मुज़ाफ हो जाता था। मैं दोबारा पानी भर के लाती थी ताकि इमाम वुजू कर ले, इसलिए कि मेरा इमाम उसी पानी को देख के कहता होगा यही तो वो पानी है जिसकी वजह से मेरा बाबा शहीद हो गया, मेरा चचा अब्बास शहीद हुआ, उसे पानी न मिला, मेरे आयशा को शहीद किया, उन्हें पानी न मिला। अजीज, इमाम मातम करते जाते हैं। इमाम सारी उम्र इमाम अलैहिस्सलाम ने मातम किया, लेकिन हाँ अजीज़ान मोहतरम, एक मर्तबा अलैहिस्सलाम के साहब आते हैं और जब
جمع ہوتے کہتے امام بہت گریا کر رہے ہیں، ہر بات میں گریا کرتے ہیں. امام باہر نکلتے ہیں تو قصاب جو ہوتے تھے گوشت پر چھپا دیتے تھے، جانوروں کو چھپا دیتے تھے. امام اس سے سوال کرتے تھے قصاب یہ تو بتاؤ کہ ان جانوروں کو تو پانی پلاتا ہے؟ تو قصاب کہتے تھے اپنا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کے وہ رسول کے فرزند، ہم ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، ان کو سیر کراتے، اس کے بعد ہم ان کو پانی پلانے کے بعد ذبح کرتے بھی. امام کربلا کا رخ کر کے کہتے تھے وہ کون سے مسلمان تھے جنہوں نے میرے بابا کو پانی نہ دیا، میرے بھائی علی اکبر کو پانی نہ دیا. امام ہر بار کریا کرتے تھے. ایک مرتبہ صاحب جمع ہوتے ہیں اور کہتے ہیں امام کا درد یقیناً بڑا درد ہے، لیکن دو روایتیں ایسے بتاتی ہیں کہ امام کا ایک اور بھی درد تھا. ایک وہ درد تھا کہ جب جناب مختار نے بدلہ لیا تو مختار سے پوچھتے امام، ملاقات جب ہوتی ہے تو سوال یہ کہتے یہ بتاؤ پہلے کہ ہرملہ کا تو نے کیا کیا؟ اس لیے کہ امام علی اصغر کے مظلوم خون کو نہیں بھول پاتے تھے، ہر چیز پہ گریا تھا. نوجوان کو دیکھتے تھے گریا کرتے تھے، جب کسی بچے کو دیکھتے تھے گریا کرتے تھے. آخر میں صاحب نے کہا ایسا کرو امام بہت گریا کر رہے ہیں، ان کو مدینے سے باہر لے جاؤ. امام کو مدینے سے باہر باغ میں لے جایا گیا. جب امام باغ میں پہنچے وہاں پھول کھلے ہوئے تھے. امام نے پھولوں کو دیکھا اور گریا کرنے لگے. کہا ان کا باغبان کہاں ہے؟ اتنے سرسبز و شاداب ہے، اس کے میں نے بڑا خیال رکھتا، اس باغبان کو بلاؤ. جب بلایا گیا تو امام علیہ السلام نے اس سے کہا لگتا ہے تو اپنے باغبانی کو بہت اہتمام سے کرتا ہے، یہ پتے مسکرا رہے ہیں، پھول مسکرا کے بتاتے ہیں تو ان کو پانی دیتا ہے. وہ باغبان پوچھتا ہے مولا بھی آ کر رہے ہو؟ کہا اس لیے کہ ہمارے بھی آنگن میں ایک پھول کھلا تھا، لیکن وہ پھول پانی نہ ملنے سے مرجھا گیا. میرا بھائی 6 ماہ کا علی اصغر تھا جس کو پانی نہ ملا. عزیز امام گریا کر کے چلے جاتے. جب امام علیہ السلام کی شہادت ہوتی ہے تو امام محمد باقر جس طرح امیر المومنین صدیقہ طاہرہ کے جنازے میں روئے تھے اس طرح سے امام محمد باقر گریا کرتے. پوچھنے والوں نے پوچھا آپ نے کیا دیکھا ہے؟ 35 سال گزر گئے تھے. کہا میں نے جب اپنے بابا کا کرتا اتارا تو میں نے دیکھا میرے بابا کے جسم پہ ابھی بھی کوڑوں کے نشان تھے. یہ سید سجاد تھا جس نے راستے پر کوڑے کھائے. خداوند متعال ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما، ہمارے اس قلیل توسل کو قبول فرما. ماتم حسین دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بین مظلوم دے لاش نو سینے
لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نفسی ملا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نفسی ملا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال کہدان سڑاوی کول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال کہدان سڑاوی کول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے ہاتھ نبضاتے رکھ کے آسی مہاری نے کتے ساما باقی رکھیا ہن بہن پیاری نے ہائے دنیا تو جاندی باری میرے ول ویکھ سکینہ گل وچ باواں نوں پا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے ہاتھ نبضاتے رکھ کے تکے آسی مہاری نے کتے ساما باقی رکھیا ہن بہن پیاری نے ہائے دنیا تو جاندی باری میرے ول ویکھ سکینہ گل وچ باواں نوں پا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوم دے لاش نو سینے لا کے تیرے مک گئے نے سفر
بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا کے پھپھیاں نے پہلا کیتا صاف سی کرنا تو بیل مارو واری بوسا لے سارے زخماں تو کوئی بالا بالا تو خاک کٹ دی کوئی بیٹھی ہے روندی زخم باوا دے لکا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا دے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا دے سجاد خون روے خون پھپھیاں نے پہلا کیتا صاف سی کرنا تو بیل مارو واری بوسا لیا سارے زخماں تو کوئی بالا بالا جو خاک کٹ دی کوئی بیٹھی ہے روندی زخم باوا دے لکا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال کہتا دے سناوی بول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے شہر مدینہ جے تیرے ناز اٹھاندا میں اصغر دے وانگ تینوں ہر دکھ تو بچاوندا میں دل کردا جان دی باری تینوں سینے اُتے ویکھا وانگ دیا دے سما کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاش نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے شہر مدینہ جے تیرے ناز اٹھاندا میں اصغر دے وانگ تے
نو سینے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال کہدا دے سناوی کول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سجاد خون روے قید خانے نو کہندی سی جدوں کلیا تو ہوویں گا کر کر کے یاد مینوں پھر راتاں نو روویں گا تینوں دے جاگیر آیا میں آپ ٹر جاواں گی تو بس ساواں دی مکا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے قید خانے نو کہندی سی جدوں کلیا تو ہوویں گا کر کر کے یاد مینوں پھر راتاں نو روویں گا تینوں دے جاگیر آیا میں آپ ٹر جاواں گی تو بس ساواں دی مکا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال کہدا دے سناوی کول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے نال رسیاں دے سید نے کیویں بہن نو دفنایا انجواں دا غسل دے کے باواں دا کفن پایا رب جانے کیویں آبد سی اٹھیا بہن دی تربت تے نشاناں نو مٹا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لاگے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے
نال رسیاں دے سید نے کیویں بہن نو دفنایا انجواں دا غسل دے کے ماں دا کفن پایا رب جانے جانے کیویں عابد سی اٹھیا بہن دی تربت دے نشاناں نو مٹا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال قیدا دے سنامی کول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سمر جس نو کلمہ کو ستوں دے سر مر گئی ہے اوہ قید جنوں خواب ڈلوں دے سر تیرے باجوں کیڑا دنیا تے ہن روے گا شمر تو ہے تماچے منہ تے کھا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے سفرات سمر جس نو کلمہ کو ستوں دے سر مر گئی ہے اوہ قید جنوں خواب ڈلوں دے سر تیرے باجوں کیڑا دنیا تے ہن روے گا شمر تو ہے تماچے منہ تے کھا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے لا کے سجاد خون روے یہ بھی لکھنا پڑے تیرے مک گئے نے سفر ہو کے حال قیدا دے سنامی کول بابے دے تو جا کے سجاد خون روے بہن مظلوماں دے لاشے نو سینے